میں ایک غریب رکشہ ڈرائیور ہوں۔ صبح سویرے رکشہ لے کر رزق کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہوں اور گھپ اندھیری رات میں واپسی ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک دن ایک سواری کو اس کے گھر اتار کر میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ ملے، جنہوں نے رکشہ رکوایا اور مجھے ایک جگہ کا ایڈریس بتانے لگے۔ اس علاقے میں تو دن کی روشنی میں جانے سے ڈر لگتا تھا، رات کے اس پہر وہاں کیسے جاتا؟ لیکن نہ جانے اس بزرگ آدمی کی شخصیت میں ایسا کیا جادو تھا کہ ان کی بات مانے بغیر گزارا ہی نہیں تھا۔ میں نے ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر جانے والی سڑک کی طرف رکشہ موڑا اور اللہ کا نام لے کر رکشہ چلانا شروع کیا۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک وہ بزرگ بولے کہ رکشہ یہیں روک دو، آگے تمہارے لیے خطرہ ہے۔ میں نے وہیں رکشہ روکا، انہیں اتارا اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ صبح اسی سڑک سے گزر ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ رات گئے وہاں کسی کا قتل ہوا تھا۔ میں بہت خوف زدہ ہوا اور میں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ جس نے اس بزرگ آدمی کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا۔ وہ تو مجھے بعد میں علم ہوا کہ وہ ایک نیک جن تھا جس نے مجھے عین وقت پہ روک دیا، ورنہ… میرا نام اشرف ہے اور میں ایک معمولی رکشہ ڈرائیور ہوں۔ میرے 4 بچے ہیں اور اتنی مہنگائی میں جہاں گھر کا کچن چلانا مشکل ہو رہا ہے، وہاں بچوں کی فیسیں دینا بھی ہم جیسے غریبوں کی پہنچ سے دور ہو رہا ہے۔ میں بمشکل اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں کیونکہ میں خود پڑھا لکھا نہیں، اس لیے مجھے شوق ہے کہ میرے بچے ضرور پڑھ لکھ جائیں اور معاشرے میں ان کا بھی اونچا مقام ہو۔ میری جیب اتنی اجازت نہیں دیتی کہ انہیں مہنگے پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کرواؤں، اسی لیے اپنی حیثیت کے مطابق میں نے اپنے بچے سرکاری اسکول میں داخل کروا رکھے ہیں۔ میری بڑی بیٹی بہت لائق ہے، وہ پڑھائی کے ساتھ گھرداری میں بھی ماہر ہے۔ اس کی ماں بہت سلیقہ مند عورت ہے، اسی لیے اس کمر توڑ مہنگائی میں بھی وہ گھر کا نظام احسن طریقے سے چلا رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم جیسے سفید پوش لوگوں کا بھرم قائم رکھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میں صبح سویرے رکشہ لے کر نکلا تھا اور اب شام کے اندھیرے پھیل رہے تھے۔ سردیوں کی شامیں ویسے بھی بہت اندھیری ہوا کرتی ہیں۔ میں کافی دیر سے سواری کے انتظار میں کھڑا تھا، لیکن کوئی سواری نہیں مل رہی تھی۔ میری کوشش تھی کہ ایک آدھ اور مسافر کو منزل پہ پہنچا کر پھر ہی اپنے گھر کا رخ کروں، لیکن شاید آج اتنے ہی پیسے کمانا قسمت میں لکھے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر رکشہ اپنے گھر کی طرف جانے والی سڑک پہ ڈال دیا۔ ابھی عشاء کی اذان ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ مجھے ایک سواری مل گئی۔ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ آدمی نے رکشہ رکوایا اور آگے بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے بزرگو؟ تو پہلے تو انہوں نے کہا جہاں میرا اللہ لے جائے۔ میں نے پھر پوچھا کہ کہاں جائیں گے؟ تو جو ایڈریس انہوں نے بتایا وہاں تو دن کے اوقات میں جانا مشکل لگتا ہے کہ رات کے اس قدر اندھیرے میں… خیر، میں نے رکشہ اس جانب موڑ دیا اور اللہ کا ذکر کرتا ہوا اس سڑک پہ دوڑانے لگا جہاں میں کبھی دن کی روشنی میں بھی نہ جاؤں۔ ابھی ہمیں تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بزرگ نے مجھے ایک دم کہا کہ یہیں رک جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ میں نے خوف زدہ ہو کر رکشہ وہیں روک دیا۔ وہ بزرگ آدمی اترا، میرے ہاتھ میں کچھ پیسے تھمائے اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے فوراً رکشہ اسٹارٹ کیا اور جتنی سپیڈ سے چلا سکتا تھا چلایا۔ گھر پہنچا تو پسینے میں شرابور دیکھ کر بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اب اس کو کیا بتاتا کہ ڈر کے مارے یہ حالت ہوئی ہے، اس لیے چپ رہا اور بس اتنا کہا کہ کھانا لا دے، بھوک لگ رہی ہے۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ بھوک پیاس اڑ چکی تھی۔ میری بیوی کھانا لے کر آئی تو میں نے اسے پوری تفصیل سے بات بتائی کہ آج ایسے ایک آدمی نے کہا، تو میں اسے وہیں اتار کے گھر چلا آیا۔ میری بات سن کر اس نیک بخت نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس آدمی نے صرف یہی کہا تھا کہ یہیں سے واپس لوٹ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ اس میں اتنا ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں تھی، اور آپ اسے وہیں چھوڑ کر آئے۔ اگر وہاں خطرہ تھا تو صرف آپ کے لیے کیوں، اس بزرگ آدمی کے لیے کیوں نہیں؟ یہ ساری باتیں میں نے نہیں سوچی تھی، اس لیے میں خاموش رہا اور کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے آج کی دہاڑی کے پیسے نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسوں کے ساتھ ایک مڑا توڑا کاغذ بھی نکل آیا۔ میں نے وہ کاغذ نکالا اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں کافی ساری رقم تھی اور لکھا تھا کہ تم نے میری جان بچائی، مجھے محفوظ مقام پہ پہنچایا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ فی الحال یہ پیسے رکھ لو، جب میری مدد کی ضرورت ہو تو یہ لفافہ کھول کے پڑھ لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں اور میری بیوی بہت خوش ہوئے۔ بیٹھے بٹھائے ہمیں اچھی خاصی رقم مل گئی تھی، لیکن ایک بات سمجھ سے باہر تھی کہ مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا چل سکا تھا
کہ وہ کوئی انسان تھا یا جن جو میری مدد کے لیے آیا. انہی سوچوں میں میری آدھی رات گزر گئی اور صبح بھی دیر تک سویا رہا. یوں بھی بے فکر تھا کیونکہ کچھ دنوں کے گزارے کے لیے رقم اب میرے پاس موجود تھی. خیر دن چڑھے اٹھا. کئی سال بعد آج تسلی سے ناشتہ کیا تھا، ورنہ تو ہمیشہ گھر سے جانے کی جلدی ہوا کرتی تھی. میں ناشتہ کر کے گھر والوں کو اللہ کے حوالے کر کے نکل آیا. رکشہ سڑک پہ ڈالا اور اپنے مخصوص اڈے پہ کھڑا ہو کر سواریوں کا انتظار کرنے لگا کہ اچانک وہی رات والے بزرگ نظر آئے. میں بھاگم بھاگ ان کے پاس پہنچا اور سلام کیا، جس کا انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ برا نہ مانے تو میرے ساتھ چائے پئیں. دراصل میں ان کی حقیقت جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون ہے اور میں نے بھلا کیسے ان کی جان بچائی، حالانکہ ایسی ویران جگہ اتر کر تو انہوں نے خود کو مصیبت میں ڈال دیا تھا. بہرحال اپنے ذہن میں موجود ڈھیروں سوالات کو نظر انداز کیا اور انہیں قریبی چائے کے ڈھابے پر لے گیا. چائے پینے سے انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ تمہیں طلب ہے تو ضرور پیو، میں تم سے رکشے میں ملتا ہوں. اتنا کہہ کر وہ رکشے کی طرف بڑھ گئے اور میں شرمندہ چہرہ لیے چائے پینے لگا. چائے ختم کر کے جب بل دینے لگا تو وہاں کام کرنے والے چھوٹے نے کہا کہ آپ کی چائے کا بل بڑے میاں ادا کر گئے ہیں. مجھے ایک بار پھر شرمندگی ہوئی کہ میں انہیں ایک کپ چائے کے لیے بھی آمادہ نہ کر سکا. خیر میں رکشے کے پاس پہنچا تو بزرگوار گہری سوچ میں غرق تھے. میں نے ذرا گلا کھنکار کر انہیں اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی. بزرگو، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. ہاں ہاں ضرور پوچھو، وہ بزرگ آدمی بولے. اور میں نے پہلا سوال پوچھ لیا کہ آپ انسان ہیں یا جن؟ وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے تمہیں ابھی تمہارے سوالوں کا جواب مل جائے گا. تم رکشہ چلاؤ اور اسی سڑک کی طرف رخ کرو جہاں رات کو گئے تھے. میں حیرانی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا کیونکہ ابھی رات کو تو وہاں سے بمشکل جان چھوٹی تھی، اب پھر یہ نئی افتاد. خیر ان کا حکم مانے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے رکشہ اسٹارٹ کیا اور اسی سڑک کی جانب موڑ دیا جہاں جانے کا مجھے بزرگ آدمی نے کہا تھا. سڑک رات کی طرح ویران تھی، اکا دکا کوئی آدمی چلتا نظر آ جاتا. سفر چلتا رہا یہاں تک کہ اس بزرگ آدمی نے ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ کر رکشہ رکوایا اور مجھے بھی یہیں اترنے کا کہا. وہ خود بھی اترے اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے. ارد گرد کوئی زیرو نہیں تھی، کسی انسان تو کیا جانور تک کا نام و نشان نہ تھا. میرا دماغ مجھے کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا اور میں دل میں پچھتا رہا تھا کہ کاش میں نے اس بزرگ آدمی کی بات نہ مانی ہوتی. ہم چلتے رہے یہاں تک کہ درختوں کی قطاریں شروع ہو گئیں. ایک بڑے درخت کے پاس پہنچ کر وہ بزرگ آدمی رک گئے. انہوں نے مجھے بھی اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگے سالوں پرانی بات ہے، یہاں ایک بہت بڑا قبرستان ہوا کرتا تھا جو بہت دور تک بڑھ رہا تھا. یہاں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کی بھی کثرت تھی. مسلمان جنات کے ساتھ یہاں کچھ ہندو جنات بھی رہتے تھے، لیکن ان دونوں فریقین کی کبھی آپس میں لڑائی نہیں ہوئی تھی. ہم سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے کہ انسانوں کو نہ جانے کیا سوجھی کہ اس قدر وسیع اور قدیم قبرستان کو ملیا میٹ کرنے کا آرڈر جاری ہوا. اب جن انسانوں کے پیاروں کی قبریں یہاں تھیں، ظاہر ہے انہیں تو احتجاج کرنا ہی تھا. احتجاج شروع ہوا، لیکن گورنمنٹ کا ایک بڑا افسر یہاں رہائشی کالونی بنانے کا خواہش مند تھا. اس مقصد کے لیے اس نے کافی سرکاری لوگ خرید رکھے تھے جو بوقت ضرورت اس کے کام آتے. انسانوں کا احتجاج کسی کام نہ آ سکا اور اس افسر نے یہاں رہائشی کالونی بنانے کی غرض سے قبروں پر بلڈوزر چلا دیا. جن کے پیارے منو مٹی تلے دفن تھے وہ روتے رہے، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی اور قبریں مٹی کے ڈھیر سے دوبارہ مٹی میں تبدیل ہو گئیں. قبرستان ختم ہو گیا. اتنا کہہ کر وہ بزرگوار خاموش ہو گئے. ان کی آنکھوں سے لگتا تھا کہ دور کسی اپنے کی تلاش میں نظریں جمائے بیٹھے ہیں. انہوں نے پھر بات شروع کی. جب قبرستان ختم ہو گیا تو اس میں لگے درخت کاٹنے کا سلسلہ شروع ہوا. یہ اب ہم جنات کی رہائش گاہیں ختم کرنے کے مترادف تھا. جب انسان نہیں روک پائے تو ہمارے روکنے سے وہ افسر کیا رکتا؟ ہم نے کچھ خاص کوشش بھی نہیں کی. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ ہمارا سالوں پرانا مسکن ایک دم ختم ہو گیا تھا. قبرستان برابر کر دیا گیا تھا، درخت کاٹے جا رہے تھے، اس لیے اب ہمارے وہاں رہنے کا جواز باقی نہیں رہا تھا. ہمارے قبائل نے وہاں سے ہجرت کرنا شروع کی، جو کہ ایک نہایت تکلیف دہ عمل تھا، لیکن یہ مجبوری تھی. بے بسی سے درخت کٹتے دیکھتے رہے. ہم میں سے کچھ جنات نے اپنے طور پر انہیں روکنے کی کوشش بھی کی. کچھ مزدور طبقے کو تنگ کیا، لیکن کچھ خاص فائدہ نہ ہوا. وہ بڑا افسر بہت ہی کوئی ڈھیٹ انسان تھا. 2 لوگ کام چھوڑ کر جاتے
تو وہ 4 نئے لوگ اور لے آتا۔ ہمیں کچھ نہ سوجھا تو باہمی مشاورت سے ہجرت کرنے کا عمل تیز کر دیا تاکہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل سکیں۔ ہماری نسلیں یہاں پل کر جوان ہوئی تھیں، اس جگہ سے نسبت تھی، لیکن اب سب جا رہے تھے اور کچھ ہی دن میں جب قبرستان کے بعد درختوں کی کٹائی مکمل ہوئی تو مجھ سمیت یہاں سے تمام جنات جا چکے تھے۔ بزرگ آدمی نے اپنی آنکھوں میں آتی نمی کو روکا اور پھر کہنے لگا، میں کبھی کبھار یہاں آنے لگا کیونکہ میں یہ جگہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کچھ دن گزرے، یہاں کنسٹرکشن کا کام بہت تیزی سے شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پہلی رہائشی عمارت کھڑی کر دی گئی۔ لیکن پھر وہ ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جس دن چھت ڈالی گئی اس دن یہ پوری عمارت دھڑام سے آ گری۔ افسر کا صدمے سے برا حال تھا، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ایک دم ہوا تھا۔ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ قبرستان صفا بادام سے مٹا دیا گیا، اس لیے یہ سب ہوا ہے۔ اس افسر نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی باقی جمع پونجی بھی لگا دی۔ اس بلڈنگ پہ سرمایہ ذرا زیادہ لگایا گیا تھا، لیکن خدا کی قدرت کے وہ بھی اپنے پورے سٹرکچر سمیت زمین بوس ہو گئی۔ اب اس افسر میں خود تو اتنی ہمت نہ تھی کہ سرمایہ لگا سکتا۔ اس نے اپنے چند دوستوں اور بڑے افسروں کو یہاں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی۔ بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور یہ ٹھہرے امیر لوگ۔ انہوں نے اس کام میں ہاتھ ڈال دیا اور سرمایہ کاری کرنے لگے۔ دھڑا دھڑ بلڈنگز بننا شروع ہوئیں۔ اب یہ افسر بہت خوش تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی پہلی بلڈنگ کا افتتاح کیا، وہ پوری عمارت دھڑام سے گری اور اس افسر سمیت یہاں سرمایہ کاری کرنے والوں کی جان لے گئی۔ اس دن کے بعد یہ خالی گراؤنڈ ہے۔ شروع میں یہاں لوگ کرکٹ اور فٹ بال کھیلنے آتے تھے، پھر ایک دو واقعات ایسے ہوئے کہ لوگ یہاں آنا ہی چھوڑ گئے۔ اب یہ ایسے ہی ویران پڑا ہے۔ جو کوئی بھی اسے آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ بزرگ آدمی سانس لینے کو رکا۔ چند لمحے رک کر وہ پھر ماضی میں کھو گیا۔ بہت پرسکون ماحول تھا ہمارے مسکن کا، بہت خوبصورت وقت گزرا ہے یہاں، اس لیے میرا تو یہاں سے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اب بھی اکثر آ جاتا ہوں، حالانکہ میرا پورا قبیلہ مجھے منع کرتا ہے کہ اب یہاں آنا چھوڑ دو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بیابان جگہ دیکھ کر ہندو جنات اسے اپنا مسکن بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے یہاں موجود ہونے کی وجہ سے مجھ اکیلے کو کسی قسم کا نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اس لیے میرا قبیلہ میرے یہاں آنے پر پابندی لگاتا ہے۔ ایک اور اہم بات تو میں بتانا ہی بھول گیا۔ کل جب تم مجھے یہاں چھوڑ کر گئے تو میں نے اسی لیے تمہیں یہاں سے جلدی جانے کو کہا، کیونکہ ہندو جنات کا سردار کچھ دن پہلے یہاں آیا تھا اور اب وہ مستقل اسے اپنی رہائش گاہ کے طور پر اپنائیں گے۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ تم جلدی سے یہ جگہ چھوڑ جاؤ تاکہ تمہاری جان بچ جائے، کیونکہ یہاں سے اب کوئی انسان نہیں گزرتا۔ کل رات بھی یہاں کسی انسان کی جان چلی گئی۔ اس کی وجہ بظاہر تو یہ معلوم ہوئی کہ سنسان سڑک سے گزرتے ہوئے کسی مسافر کو لوٹنے کے چکر میں قتل کر دیا گیا، لیکن جو حقیقت مجھے معلوم ہے وہ کسی انسان کو نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اصل وجہ بتائیں تو انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر بتائیں گے، تم ابھی گھر جاؤ، کافی وقت لے لیا تمہارا میں نے۔ بزرگ جن نے کہا تو میں بولا کہ نہیں، میرا وقت ایسا بھی کچھ قیمتی نہیں ہے، بس مالی حالات کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں، اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ گھر والی صابر ملی ہے، کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی، لیکن میں اپنا کام بڑھانا چاہتا ہوں یا کچھ ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ میری آمدنی بڑھ سکے۔ بزرگ جن نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں ضرور کچھ نہ کچھ بندوبست کروں گا اور خود تم سے جلد ملوں گا، اب تم گھر جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں اللہ حافظ کہا اور وہاں سے چلا آیا، لیکن میں نے ان سے کوئی ایڈریس وغیرہ نہیں لیا تھا، بس ایک وہی لفافہ تھا جو انہوں نے گزشتہ رات مجھے دیا تھا۔ میں وہاں سے واپس تو آ گیا، لیکن میرے تصور میں جناتی دنیا ہی گھوم رہی تھی۔ اسی سوچ میں تھا کہ جنزادے اور جنزادیاں کیا ہماری طرح زندگی گزارتے ہوں گے، ان کی رہائش گاہیں کیسی ہوتی ہوں گی۔ ایسے ہی سوچوں میں گم گھر آ گیا۔ ابھی دروازے میں ہی تھا کہ میری بیٹی بھاگتے ہوئے آئی اور میرے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ میری بیٹی ہمیشہ ایسے ہی لاڈ کیا کرتی تھی، آج بھی وہ ایسے ہی گلے لگ گئی تھی۔ میں نے اس سے پیار سے پوچھا کہ تمہیں کچھ چاہیے تو کہنے لگی نہیں، مجھے بس بابا چاہیے۔ میں نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور کہا کہ بابا تو اب آپ کے پاس ہیں۔ میں پھر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے اسکول کی باتیں کرنے لگا۔ اس کی دوستوں کے بارے میں پوچھا کہ کون کون ہیں اور کس محلے سے آتی ہیں۔ ہم باپ بیٹی کافی دیر تک ایسے ہی گپ شپ کرتے رہے۔ میرے ذہن پہ جو بوجھ تھا وہ کافی حد تک ختم ہو گیا تھا اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ بات چیت کر کے ہلکا ہو گیا تھا۔
میری بیوی نے ہمیں باتیں کرتے دیکھا تو وہ بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی اور پوچھا، خیریت ہے نا؟ باپ بیٹی بڑے دکھ سکھ کر رہے ہیں۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، عائشہ کی ماں تم کیوں جالس ہوتی ہو؟ ہم بس ویسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ احمد، علی اور عادل کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے بیٹوں کا پوچھا۔ وہ تینوں کھانا کھا رہے تھے، آپ کو بھی کھانے کا ہی کہنے کے لیے آئی تھی، میری بیوی نے کہا۔ اچھا چلو ہم آتے ہیں، یہ کہہ کر میں بھی کھانا کھانے چلا گیا۔ اگلے دن میں حسب معمول صبح سویرے رکشہ لے کر گھر سے نکلا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی مدد سے آج زیادہ پیسے کماؤں گا تاکہ گھر جاتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے کوئی تحفہ لے جاؤں۔ آج بہت سواریاں مل رہی تھی، اللہ نے اپنا فضل کیا تھا جو آج اچھے پیسے ہاتھ لگ رہے تھے۔ میں نے سر شام ہی کھلونوں کی ایک دکان کے سامنے رکشہ روکا اور اپنے چاروں بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے لے لیے۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری بیٹی میری راہ دیکھ رہی ہوگی، اس لیے میں اس کے لیے کھلونے لے کر سیدھا گھر آ گیا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی اپنے بچوں کو آوازیں دینا شروع کی، عائشہ، عادل، دیکھو تمہارے بابا کیا لائے ہیں۔ بچوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، وہ اپنے اپنے کھلونے لے کر کھیل میں مگن ہو گئے اور میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے آج کی داستان سنانے لگا۔ یہ میرا معمول تھا، روزانہ رات کو کھانے کے وقت ہم میاں بیوی سارے دن کے معاملات ڈسکس کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ دن بھر کی تکان بھی دور ہو جاتی اور اگلے دن کا لاہ عمل بھی طے ہو جاتا اور مجھے اندازہ بھی ہو جاتا کہ اگلے دن کتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ غریب ہی صحیح لیکن ہم مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق اپنے بیوی بچوں کی خوشیاں پوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ کرائے کا مکان تھا اور بچے سب سرکاری اسکول میں تھے۔ اتنا کما لیتا تھا کہ روزانہ کے خرچ بآسانی پورے ہو سکیں، لیکن ہر انسان کی طرح میرا بھی خواب تھا کہ اپنا گھر ہو، چھوٹا ہی صحیح، کوئی کاروبار ضرور ہو۔ میں اکثر متبادل ذرائع آمدن کے متعلق سوچا کرتا تھا۔ آج بھی بیٹھا یہی حساب کتاب لگا رہا تھا کہ اگر اتنا ہی کماتا رہوں گا تو اگلے 10 سال تک اپنا گھر نہیں بنا سکوں گا۔ مجھے کوئی اور کام بھی کرنا چاہیے، لیکن کروں تو کیا کروں؟ میں خود ہی سوچ رہا تھا کہ نیک بخت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ عائشہ کے بابا کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا کرے گا۔ ویسے اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ ہاں ہاں ضرور کہو، تمہاری بات کا برا کیا ماننا؟ میں نے کہا تو وہ بولی، آپ صبح فجر کے وقت سے رات عشاء کے بعد تک رکشہ چلاتے ہیں، یعنی کم از کم بھی 15 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں۔ کیوں نہ اس وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اور ان 2 اوقات میں آپ کوئی اور کام کریں؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا تو وہ کہنے لگی کہ آپ صبح سبزی منڈی جاتے ہیں، سواریوں اور سبزی کو منزل تک پہنچاتے ہیں، کیوں نہ صبح آپ منڈی میں گھر کا بنا ناشتہ لوگوں کو فراہم کریں؟ آپ کو پتا ہے میں 50-60 آدمیوں کا کھانا اکیلے تیار کر سکتی ہوں۔ آپ اپنے ساتھ احمد کو بھی رکھیں، وہ ذہین بچہ ہے، امید ہے اسکول جانے کے وقت سے پہلے آپ فارغ ہو چکے ہوں گے، نہ بھی ہوئے تو احمد کے پاس اپنی سائیکل ہے نا، وہ اس پر واپس آ جایا کرے گا۔ لیکن عائشہ کی ماں، یہ چھوٹا سا کام شروع کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے بھلا؟ اللہ نے پیسوں کا انتظام پہلے ہی کر رکھا ہے عائشہ کے بابا۔ یہ وہ پیسے ہیں جو مہینہ پہلے آپ نے مجھے دے دیے تھے۔ اس نے 20,000 روپے لا کر میرے ہاتھ پہ رکھے۔ یہ پیسے یہ تو اس بزرگ جن نے دیے تھے مجھے، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ خوشی کے مارے مجھ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے ابھی اپنا کاروبار کرنے کا سوچا ہی تھا کہ اللہ نے وسیلہ بھی بنا دیا۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، جس نے میرے دل کی آواز اتنی جلدی سن لی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھے سامان کی فہرست بنا دو، کل صبح سویرے ہی میں تمہیں سامان لا کر دوں گا تاکہ ہم جلد سے جلد اپنا یہ کام شروع کریں۔ جی عائشہ کے بابا، میں لسٹ تو بنا دوں گی آپ کو، لیکن آپ نے میری پوری بات نہیں سنی۔ ہاں کہو، کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے اس سے کہا تو وہ کہنے لگی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے 15 گھنٹے جو رکشہ چلانا ہے اس میں سے صبح 5 بجے سے 8 بجے تک منڈی میں ناشتہ لگائیں، احمد آپ کی مدد کرے گا، پھر اسکول ٹائم شروع ہو جاتا ہے، آپ اپنا رکشہ چلا سکتے ہیں اور درمیان میں 1-2 گھنٹے آرام کے بھی نکل سکتے ہیں۔ اس طرح آپ تازہ دم ہو کر کام کر سکیں گے اور شام کے اوقات میں آپ سبزیاں پھل منڈی تک پہنچانے کا کام کریں۔ امید ہے اس طرح آپ کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ نیک بخت مشورہ تو اچھا ہے، میں اس پہ عمل کر کے دیکھتا ہوں، اللہ کی ذات برکت دے گی انشاءاللہ۔ اگلے دن سے میں نے اپنا ناشتہ پوائنٹ شروع کیا۔ منڈی میں جان پہچان تو تھی ہی، جگہ آرام سے مل گئی اور واقفیت ہونے کے باعث کرایہ بھی کم دینا پڑا۔ لوگ اکثر خالی پیٹ ہی آیا کرتے تھے کیونکہ منڈی کا کام 3-4 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے، تو اکثر بس چائے سے گزارا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی میں نے ناشتے کا کام شروع کیا، سبھی لوگوں نے اس کام کو سراہا۔ میری بیوی کے ہاتھ میں ذائقہ تھا،
اللہ کے فضل سے میرا کام چل نکلا اور روزانہ 50-60 سے لے کر اب تقریباً 100 لوگ روزانہ میرے پاس ناشتہ کرتے تھے۔ میں اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ یہ بچت ایک طرف رکھے تاکہ کل کو ہمارے کام آ سکے۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لگایا تھا، لیکن وہ باقاعدگی سے اسکول بھی جاتا تھا۔ ہمارے گھر میں اب اللہ کے فضل سے پیسے آنے لگے تھے۔ میں کوشش کرتا کہ کسی غریب آدمی کو مفت ناشتہ کروا دیتا۔ یہ میری طرف سے صدقہ ہی تھا، نیکی کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ میرا کام چل نکلا تھا۔ مہینے کے آخر میں ہم نے حساب کیا تو میری سوچ سے زیادہ بچت تھی۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ گھر بن جائے گا، میں سوچنے لگا۔ اس دن کے بعد سے بزرگ جن نہیں ملے تھے، نہ جانے کہاں چلے گئے۔ انہوں نے اپنے نئے مسکن کا پتہ بھی نہیں بتایا کہ وہاں ہی چلا جاتا، اور قبرستان والی جگہ تو اب میں دوبارہ کبھی بھی نہیں جاؤں گا، وہ تو ویسے ہی بہت سنسان اور ویران ہے۔ میں نے فیصلہ کیا اب بس اپنے کام سے ہی فرصت نہ تھی، شاید ایسے ہی چلتا رہتا۔ اگر ایک دن رکشہ چلاتے ہوئے میری نظر ان بابا جی پر نہ پڑتی تو میں نے جیسے ہی انہیں دیکھا وہیں رکشہ روک لیا اور انہیں آواز دے کر بٹھا لیا۔ انہوں نے مجھے پہچان کر کہا کہ تم کچھ بدل گئے ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، نہیں بابا جی، آپ اب مزید ضعیف ہو گئے ہیں، اور تو کوئی بات نہیں۔ بزرگ جن نے مجھے کہا کہ انہیں مجھ سے کوئی بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ نہ ملیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ میرے ساتھ میرے گھر چلیں گے، تو کہنے لگے ضرور۔ میں نے رکشہ اپنے گھر کی جانب موڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اپنے گھر کے باہر تھے۔ بابا جی نے پوچھا، تمہارے گھر والوں کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا، نہیں بابا جی، انہیں کیا اعتراض ہوگا بھلا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ میری بیٹی عائشہ نے کھولا اور مجھے دیکھتے ہی گلے لگ گئی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی لاڈ کیا کرتی تھی۔ بابا جی نے دیکھا تو بولے، خوش قسمت ہو، اللہ نے اپنی رحمت رکھی ہے تم پر۔ جی بالکل بابا جی، میں الحمدللہ بہت خوش نصیب ہوں کہ شکر گزار بیوی اور فرما بردار اولاد ملی ہے۔ آپ اندر آئے نا، میں نے انہیں کہا اور ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا۔ وہ میرے ساتھ ہی ایک چارپائی پر بیٹھ گئے اور بولے، مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ میں انہیں لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور بیوی سے کہا کہ ہمیں کوئی تنگ نہ کرے۔ بزرگ جن نے کہا، اصل میں مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا اور کچھ دینا بھی تھا۔ میں اس لیے ہی تمہارے علاقے میں گھوم رہا تھا تاکہ تمہیں ڈھونڈ کر تمہاری امانت تمہارے حوالے کر سکوں۔ یہ کچھ پیسے ہیں، تمہارے کام آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر بزرگ جن نے پیسوں سے بھرا ایک تھیلا میرے حوالے کیا۔ لیکن بابا جی، اتنے پیسے؟ تو وہ بولے، تم ابھی اپنا گھر نہ شروع کرنا ورنہ لوگوں کی نظروں میں آ جاؤ گے۔ ابھی فی الحال وہی کام کرو جو کر رہے ہو، کچھ سالوں بعد اپنا گھر لے لینا، اور بے شک اس تھیلے میں سے پیسے استعمال کرتے رہو، لیکن اسے کھول کر مت دیکھنا ورنہ رقم سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ بزرگ جن نے کہا تو میں بولا، ٹھیک ہے بابا جی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے ان سے تھیلا لے لیا اور پوچھا، آپ نے مجھے کچھ بتانا بھی تو تھا۔ وہ کہنے لگے، اس میدان میں جہاں میں تمہیں لے کر گیا تھا وہاں ایک جگہ بہت سی رقم دفن کی گئی ہے۔ تمہاری قسمت بدل سکتی ہے، لیکن وہ بہت خطرے کا کام ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اسی رقم سے اپنا گزارا کرو۔ وہ جو اس رات قتل ہوا تھا اسی رقم کے تنازع پر ہوا تھا، بہتر ہے تم اس چکر میں نہ پڑو۔ مجھے لالچ سے زیادہ یہ جاننے کا تجسس ہے کہ وہاں اتنی رقم کیسے آئی۔ بزرگ جن بولے، لمبی داستان ہے، رات بیت جائے گی اسی میں۔ میں نے کہا، میرے پاس بہت وقت ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے تفصیل سے بتا دیں کہ ایسا کیا ہوا تھا وہاں۔ بزرگ جن بولے، جب اس قبرستان کو ملیامیٹ کر کے بلڈنگز بنانا شروع کی گئیں تو ایک کے بعد ایک دوسری عمارت گرتی چلی گئی۔ جس افسر نے وہ قبرستان منہدم کرنے کا حکم دیا تھا وہ اب مزید صدمے برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے یہ ساری زمین کسی دوسرے افسر کو اونے پونے داموں بیچ دی اور رقم وہیں کہیں دفنا دی۔ خود گوشہ نشین ہو گیا، اسے کوئی نہیں جانتا کہ اب وہ کہاں ہے اور کن حالات سے گزر رہا ہے۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس زمین کو خریدنے اور یہاں مکان بنانے کی کوشش کی، لیکن سب ناکام رہے اور یہ زمین کئی سالوں سے ویران پڑی ہے۔ یہاں کوئی بھی مکان بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے سارے سرمائے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور پھر خالی ہاتھ یہاں سے واپس لوٹ جاتا ہے۔ کئی سال گزر گئے لیکن قدرت کو اس بندے پر رحم نہ آیا، نہ ہی اس کی اس حرکت پر۔ حالانکہ وہ توبہ طائب ہو چکا، اپنے خاندان سے، رشتہ داروں سے تعلق توڑ چکا، لیکن اس کی سزا میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آ سکی۔ یہ کہتے ہوئے بزرگ جن کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ کیوں اتنے رنجیدہ ہو رہے ہیں بابا جی؟ میں نے ان سے پوچھا تو وہ بولے کہ وہ شخص میرے ساتھ ہی رہتا ہے، کسی اور کو نہیں معلوم کہ اس کی رہائش کہاں ہے۔ اس نے اللہ سے بہت معافی مانگی، بہت بار توبہ طائب کی، لیکن ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے اسے معافی نہیں کیا۔ یہ رقم جو میں نے تمہیں دی ہے یہ بھی مجھے اسی شخص نے دی کہ کوئی ضرورت مند دیکھو تو اسے گھر بنانے کے لیے پیسے دے دو، تاکہ کسی ایک کا گھر تو میری رقم سے آباد ہو سکے۔ میں نے یہ سنا تو چپ ہو گیا، کیونکہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اب اس رقم کا کیا کروں۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا
کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہ وہ رقم تھی جو لوگوں کی بددعائیں لے کر حاصل کی گئی، اور اب اگر میں اس سے اپنا گھر تعمیر کروں تو نہ جانے کس لمحے وہ ڈھہ جائے، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے، ظلم ایک حد تک برداشت کیا جاتا ہے، آخر کار ظالم کی دراز کی گئی رسی کھینچ لی جاتی ہے، اور یہی اس بڑے افسر کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس کے کیے کا انجام اس کی بیوی اور اولاد کو بھگتنا پڑا۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کی بیوی کی ٹانگیں جاتی رہیں، بڑا بیٹا بیرون ملک تھا، کسی گورے سے معمولی سی بات پر تلخ کلامی ہوئی اور اس نے فائر کھول دیا، نتیجتاً وہ جانبر نہ ہو سکا۔ بیٹی کو تاوان کے لیے اغوا کیا گیا تو تاوان کی رقم ادا نہ ہونے پر اسے بری طرح قتل کر دیا گیا۔ اپنی اولاد کی طرف سے اتنی اذیت اٹھانے کے بعد وہ افسر اپنے حواس قابو میں نہ رکھ سکا اور سر پہ خاک ڈال کر ویرانوں میں نکل گیا۔ پے در پہ حادثات نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ بھوک پیاس ان سب چیزوں سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی، رب بھی تبھی معاف کرتا ہے جب اس کے بندے معاف کریں، اور اس نے تو باقاعدہ قبروں کی بے حرمتی کی تھی۔ اپنے وقت کا فرعون بنا بیٹھا تھا، موت کا وقت بھول چکا تھا، اور قدرت کا انصاف بھی۔ مہلت کا وقت ختم ہوا تو سب نظام درہم برہم ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا سوائے افسوس اور پچھتاوے کے۔ اب لیکن پچھتانے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا۔ کس کس کو ڈھونڈ کر اس سے معافی مانگتا؟ اتنے وسیع قبرستان میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں قبریں تھیں جن کا اس نے نام و نشان تک مٹا دیا تھا، قدرت اب اپنا انتقام لے رہی تھی۔ بابا جی کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئے۔ میں نے ان سے اپنا خدشہ ظاہر کیا کہ اگر میں اس پیسے سے اپنا مکان بناؤں گا تو کہیں وہ بھی نہ گر جائے۔ میں کئی سالوں سے کرائے پر رہ رہا ہوں، اپنی کمائی چاہے کم ہی صحیح، لیکن مجھے اتنا تو علم ہے نا کہ یہ حلال کی کمائی ہے، کسی پہ ظلم کر کے یا کسی کا حق تلف کر کے یہ پیسہ نہیں کمایا کیا۔ مجھے بس یہ پریشانی ہے کہ کہیں جو رقم اس افسر نے میرے گھر کے لیے دی ہے اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو۔ میں بس یہی سوچ کر پریشان ہوں کہ کہیں اس سب میں میرا حصہ بھی شامل نہ ہو جائے۔ ارے نہیں بیٹا، بابا جی بولے تھے، یہ تھوڑے سے پیسے وہ ہیں جو اس افسر نے کسی بھلے وقت میں ایک بیوہ عورت کی مدد کی تھی، اس کے بیٹے کی جان بچائی تھی، اور جب اس کا بیٹا اس قابل ہوا کہ اپنی ماں کا سہارا بن سکے تو وہ پیسے کما کر اس بڑے افسر کو دے آیا کہ میں آپ کا احسان تو نہیں چکا سکتا، لیکن آپ کی یہ رقم ضرور لوٹا سکتا ہوں، اس لیے یہ آپ رکھ لیجئے۔ میں اور میری ماں آپ کے احسان مند ہیں کہ آپ نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی تھی۔ اس افسر نے تب بڑی حقارت سے وہ چھوٹی سی پوٹلی اٹھائی تھی اور گھر کے کسی کونے میں رکھ کر بھول گیا تھا۔ جب اللہ نے اسے دی ہوئی مہلت واپس لی اور اس کا برا وقت شروع ہوا تو اسے اس رقم کا خیال آیا۔ اپنی بیمار بیوی کو وہ ہمیشہ کے لیے ہسپتال میں داخل کروا چکا تھا اور اس کے اخراجات اس گھر کے کرائے سے ادا کیے جاتے تھے۔ یہ گھر اس کی واحد حلال ملکیت تھا، اسی لیے اب تک سب کچھ بک جانے کے بعد بھی یہ گھر موجود تھا۔ بالآخر اس گھر کو بھی بیچنے کا فیصلہ ہوا اور اس کا آخری سرمایہ بھی بک گیا۔ اس میں سے آدھے پیسے ہسپتال کو دے دیے گئے تاکہ اس کی بیوی کا علاج ہو سکے، اور باقی آدھے پیسے تمہارے لیے بھیج دیے ہیں تاکہ تم اپنا گھر بنا سکو، اس لیے تم بے فکر رہو، اس رقم میں حرام شامل نہیں ہے۔ بزرگ جن نے کہا تو مجھے کچھ سکون نصیب ہوا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ بزرگ جن نے کہا کہ اب وہ جانا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہو اور پھر ہم کبھی نہیں مل سکیں گے، کیونکہ میں اب اپنے قبیلے میں جانا چاہتا ہوں۔ کیا معلوم کب میرا بلاوا آ جائے، مجھے اپنے لوگوں کے درمیان مرنا ہے۔ میں نے یہ سنا تو رنجیدہ ہو گیا، کیونکہ اب میرا ان سے کافی لگاؤ ہو گیا تھا اور میں انہیں اپنے بزرگ کی حیثیت دینے لگا تھا۔ ویسے بھی انہوں نے ہمیشہ میری مدد کی تھی، کبھی پیسوں سے کبھی جان بچا کر۔ آج بھی وہ میرے گھر بنانے کے لیے اتنی رقم لے کر آئے تھے، اور جہاں مجھے فکر تھی کہ کہیں حرام پیسہ شامل نہ ہو، وہیں انہیں بھی یہ فکر تھی کہ میرا گھر کہیں قدرت کے اس انتقام کا نشانہ نہ بن جائے۔ اس لیے وہ مکمل جانچ پڑتال کے بعد حلال طریقے سے کمائی ہوئی دولت کو میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے اجازت طلب کی اور کہا کہ میں شاید تمہارے ساتھ رابطہ برقرار نہ رکھ سکوں، کیونکہ میرا قبیلہ انسانوں سے دور رہنا پسند کرتا ہے۔ میں اب چلتا ہوں، تہجد کا وقت ہو رہا ہے۔ میں اپنے نئے مسکن کی طرف جاؤں گا، کیونکہ اب اس میدان میں ہندو قبائل آباد ہو چکے ہیں۔ وہاں ان کے شر سے اب کوئی انسان تو کیا جن بھی محفوظ نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی اب اس کی طرف نہ ہی جاؤ، کیونکہ وہ علاقہ اب خطرے سے خالی نہیں ہے، اور تم بے فکر ہو کر اب اپنے مکان کے لیے جگہ خریدو اور آہستہ آہستہ بنانا شروع کر دو۔ اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے اور تمہیں غریبوں کا خیر خواہ بنانے اور تمہیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ جن غائب ہو گئے اور میں ان کا سایہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور اسے ساری بات بتائی، تو وہ نیک بخت کہنے لگی کہ اگر اللہ نے اس کی حلال کمائی میں ہمارا حصہ رکھا ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، ہمیں گھر بنا لینا چاہیے اور اللہ کی مدد ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے
تاکہ بڑے مسئلے سے بچ سکیں۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور گھر کے لیے زمین خریدنے کے لیے اپنے جاننے والوں سے رابطہ کرنے لگا کہ جو علاقہ ہم جیسے غریبوں کے لیے ذرا سستا اور مناسب ہو وہاں جگہ لے لی جائے۔ کچھ دن کے غور و فکر کے بعد مجھے ایک مناسب جگہ پر ذرا سستا پلاٹ مل گیا اور میں نے زمین خرید کر بنیادیں بنانا شروع کی۔ میں نے اپنے چھوٹے سے کاروبار کو وسیع پیمانے پر شروع کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے لیے زیادہ سرمایہ درکار تھا اور زیادہ تر رقم میں پلاٹ خریدنے اور بنیادیں کھڑی کرنے میں لگا چکا تھا، اس لیے اب خالی ہاتھ تھا۔ دماغ بار بار مجھے اس خفیہ رقم کو ڈھونڈنے کے لیے اکساتا رہا، لیکن میرا دل مجھے منع کر رہا تھا کیونکہ وہاں جان کو خطرہ زیادہ تھا۔ میں نے ناشتہ پوائنٹ کے نام سے بڑی دکان کھولنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے لیے مجھے لاکھوں روپیہ درکار تھا۔ میرے جاننے والوں میں بھی زیادہ تر لوگ ایسے ہی تھے جو میری طرح محنت کر کے کسی مقام پر پہنچے تھے اور مسلسل محنت کر رہے تھے تاکہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا معیار زندگی بلند کر سکیں۔ ایسے وقت میں کوئی ادھار دینے کو بھی تیار نہ ہوا، اور سچ بات تو یہ ہے کہ میں ادھار لینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اتنی مہنگائی کے دور میں اول تو لاکھوں کا ادھار مجھے کسی نے دینا نہیں تھا، پھر مجھے پیسے مل بھی جاتے تو کئی سال تو اس ادھار کو واپس کرنے میں لگ جاتے۔ مختصر لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ میں ہر انسان کی طرح شارٹ کٹ کے چکر میں تھا، اور اس کے لیے مجھے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ سردیوں کی شامیں بہت ہی ویران ہوا کرتی ہیں۔ میں نے بھی ایسی ہی ایک اندھیری رات میں اس میدان میں جانے کا فیصلہ کیا جہاں کبھی قبرستان ہوا کرتا تھا۔ تاحد نگاہ صرف ایک کھلا میدان تھا اور ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک یا پھر میرا رکشا جس پر میں یہاں تک آیا تھا۔ مربوں پر پھیلے اس میدان میں کہاں کھدائی شروع کرتا؟ میرے پاس تو کوئی نشانی بھی نہیں تھی۔ لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں یہاں آ تو گیا تھا، لیکن اب پچھتا رہا تھا۔ میرے پاس ایک کدال تھی جسے میں مٹی کھودنے کے لیے لے کر آیا تھا تاکہ جلد سے جلد وہ پیسہ نکال سکوں، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اتنے بڑے میدان میں کہاں سے شروع کرتا؟ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ سارا میدان کھود ڈالتا۔ اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ دور کہیں سے گیدڑوں کی آوازیں سنائی دیں اور میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں گھر ہی رہتا اور تھوڑا تھوڑا کر کے گھر بنا لیتا، چاہے کتنے ہی سال کیوں نہ لگ جاتے۔ میں واپس جانے کا ارادہ لیے مڑا ہی تھا کہ مجھے ایک دم محسوس ہوا کہ میرے پاس سے کوئی گزرا ہے۔ اب مجھے علم تو تھا کہ یہاں ہندو جن بسیرا کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں حوصلہ کر کے کھڑا رہا، اور جب یقین ہو گیا کہ گزرنے والا آگے جا چکا ہے تو میں نے اپنے رکشے کی طرف دوڑ لگا دی۔ لیکن یہ کیا، رکشہ تو خود بخود ہی اسٹارٹ ہو گیا تھا اور مجھ سے دور بھاگے جا رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی جن کی شرارت ہے مجھے ڈرانے کے لیے، لیکن انہیں کیا معلوم میں تو پہلے ہی ڈر کے مارے یہاں سے جا رہا تھا۔ لیکن اب ایک اور دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ میں رکشے کے پیچھے پیچھے تھا اور رکشہ تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، یہاں تک کہ میں اس میدان سے کافی دور نکل آیا۔ لیکن اب میں تھک چکا تھا، اس لیے رکشے کو فی الحال بھول کر سڑک کے ایک طرف بیٹھ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ ہر عروج کو زوال ہے، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، ہر زندہ رہنے والی چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اسی کو ساری تعریفیں سزاوار ہیں، وہی معبود برحق ہے۔ کسی بزرگ کی آواز آئی اور ساتھ ہی کھانسنے کی بھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ مڑی توڑی سی داڑھی والا میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے حلیے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور وہ فقیری کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بابا جی آپ کون ہیں اور یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ آپ کب سے یہاں رہ رہے ہیں؟ میں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی تو وہ بولے، دم تو لو، سب بتاتا ہوں، پہلے اپنا رکشہ پاس لے آؤ، اس سے پہلے کہ وہ شریر جنات پھر سے تمہیں تنگ کریں اور تمہارا رکشہ تم سے دور لے جائیں۔ کہاں بھاگتے پھرو گے؟ جی بہتر بابا جی، میں پہلے رکشہ لے آؤں، رک گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں رکشے کی طرف بڑھ گیا اور رکشہ چلا کر بابا جی کے پاس لے آیا۔ ان کے پاس آ کر بیٹھا اور سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بولے، بیٹا میں وہی بد نصیب ہوں جس نے اس قبرستان کی حرمت پامال کی اور مسلمانوں کی قبروں پر بلڈوزر چلوایا، صرف اور صرف اپنے لالچ کے لیے۔ لیکن ہم انسانوں کی لالچ کو صرف قبر کی مٹی ہی ختم کر سکتی ہے، ہمارا لالچ زندگی کے ہر سانس تک چلتا ہے۔ میں نے بھی لالچ کیا اور آج تک سزا بھگت رہا ہوں، پتہ نہیں میری سزا کب ختم ہوگی، جو مجھ پر موت بھی مہربان نہیں ہوتی۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ آدمی خاموش ہو گیا۔ آپ کتنے سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں اور ایسے کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ نہ سر پہ چھت ہے، نہ کھانے کا کوئی سامان۔ زندگی گزارنے کے لیے کچھ بنیادی سامان کی ضرورت تو ہر کسی کو ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے میرا بچہ، اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے، مجھ سے ناراض بھی ہے لیکن مجھے بھوکا نہیں سلاتا۔ یہاں قریب ہی ایک بستی ہے جہاں سے میرے کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کر کے یہیں کہیں سو جاتا ہوں۔ بس زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں، ورنہ اب جینے کا تو کوئی شوق نہیں ہے۔
बस दिन रात अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। क्या मालूम कब मेरे रब को मुझ पर रहम आ जाए और मेरी तौबा कबूल हो जाए। मैं तो बस इस इंतजार में हूँ कि कब बुलावा आए और मैं उसके दरबार में पेश हो जाऊं। वो बुजुर्ग आदमी जिसके जिस्म पर गोश्त का नामो निशान न था, हड्डियों का ढांचा बना, ये इंसान अपने किए की सजा अपनी जिंदगी में काट चुका था और फिर भी अभी तौबा का तलबगार था। सच बात है कि मेरा रब बड़ा बेनियाज है और उसके फैसले हमारी सोच से बालातर होते हैं। वो जिसे चाहे नवाज दे, जिसे चाहे फकीर बना दे, उसके कुन की ही तो देर है, सब कुछ लम्हे भर में हो जाता है। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मेरे साथ चलेंगे, तो वो बुजुर्ग बोले, मैं अपनी शनाख्त गुम करके इसीलिए इस वीराने में बैठा हूँ ताकि मुझे यही मौत आए, यही मेरी आखिरी सांस निकले और इसी जगह मुझे दफना दिया जाए। मुझे जिंदगी में ही इबरत का निशान बना दिया गया ताकि लोग सबक सीखें कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, दिल का सुकून अहम है। और जब रब ने फरमा दिया कि दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है, तो हम कौन होते हैं अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी करने वाले। वही सब तारीफों का मालिक है, उसी को सब सजावार है, इनाम भी, इंतकाम भी, सजा भी, जजा भी। इतना कहकर वो बुजुर्ग उठा और सड़क पर चलने लगा। मैंने रिक्शा स्टार्ट किया और उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन बड़ी सड़क से उतरकर वो न जाने किन गलियों में गुम हो गया, मुझे नजर नहीं आया। मैंने थोड़ी देर उन्हें तलाश किया ताकि अपने साथ ले जाने पर कायल कर सकूं, लेकिन वो मुझे नहीं मिल सका और मैं वहां से थक हार कर अपने घर की तरफ लौट आया। घर आया तो फजर का वक्त हो रहा था। मैंने वजू किया और नमाज अदा की। दुआ के लिए हाथ उठाए तो जहन में उसी बुजुर्ग का चेहरा लहराया और मैंने सबके दिल से उनकी तौबा की कबूलियत की दुआ की। मैंने 2 बार मौत को करीब से देखा था, अब मुझे उस मैदान की तरफ कभी नहीं जाना था। मैं ये फैसला कर चुका था। नमाज के बाद अपनी बीवी को उठाया और उसे बताया कि हम मकान की तामीर फिलहाल रोक रहे हैं। जो बचत नाश्ता पॉइंट की तरफ से हमने जमा कर रखी थी, उस बचत से हम दुकान के लिए सरमायाकारी करेंगे और चाहे कई साल लग जाएं, अपनी मेहनत से दुकान और घर बनाएंगे। उस नेकबख्त ने कहा, क्यों नहीं आयशा के बाबा, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। मैंने सदक़े दिल से आमीन कहा और नाश्ते के बड़े बड़े बर्तन लेकर रिक्शे में रखे और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। रास्ते में देखा तो एक जनाजा जा रहा था। मैं वहीं रुक गया और अपने बेटे को कहा कि वो नाश्ता लेकर मंडी चला जाए। जब मैं ज़रा करीब पहुंचा तो ये उसी बुजुर्ग का जनाजा था जिनसे मैं कुछ देर पहले ही मिलकर आया था। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली थी। जनाजे के लिए शहर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में ऐलानात हुए और फजर की नमाज का वक्त होने के बावजूद लोगों की एक कसीर तादाद जनाजे में शामिल थी। उनकी नमाज जनाजा उनकी आखिरी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक उसी मैदान में अदा की गई और आखिरी आरामगाह भी यही मैदान ठहरा। मैं नमाज जनाजा से फारिग होकर मंडी आकर अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। घर आया तो अपनी बीवी से इस बात का तस्करा किया तो वो कहने लगी, आयशा के बाबा नेक रूह थी जो अल्लाह के हुजूर पेश हो गई। आज इस वाक़े को गुजरे हुए कई साल बीत चुके हैं। अल्लाह के फजल से मैं अपना घर और दुकान बना चुका हूँ। मेरी आयशा की शादी हो चुकी है। घर में अब मेरे 2 बेटों अहमद और अली की शादियों की तैयारियां चल रही हैं। गहमा गहमी है, रौनक है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। और आज मुझे पूरे कागजात तलाश करते हुए बुजुर्ग जिनका दिया हुआ वो लिफाफा मिला है, जिसके ज़रिए पहली बार उन्होंने मेरी मदद की थी। इस लिफाफे की पिछली जानिब एक फ़िक्रा लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। यकीनन ये बात मेरे माली हालात की तंगी को सामने देखते हुए की गई थी, लेकिन वक्त गवाह है कि वाकई वक्त एकसा नहीं रहता। मेरे हालात भी बदल चुके हैं। बिलाशुबा इसमें मेरे रब का फजल और उसकी रहमत शामिल है।